الایار کی زندگی میں ایک ایسا فیصلہ سامنے آنے والا تھا جو صرف اس کی تقدیر نہیں بلکہ کئی رشتوں کی بنیادیں ہلا دینے والا تھا۔ الایار جانتا تھا کہ سچ ہمیشہ سامنے آ کر نہیں ملتا، کبھی کبھی سچ کو باہر نکالنے کے لیے خود کو پیچھے ہٹانا پڑتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ وہ اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو کر سیٹھ اسلم کی مدد کرتا ہے اور اسے جیل سے نکلوا لیتا ہے، مگر یہ مدد کسی ہمدردی کے نتیجہ نہیں تھی بلکہ ایک گہری چال تھی۔ الایار جان بوجھ کر پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ یوکے اس لیے نہیں جاتا کہ بھاگنا چاہتا ہے بلکہ اس لیے جاتا ہے کہ اگر وہ یہاں رہے گا تو اس کا باپ کبھی کھل کر کوئی قدم نہیں اٹھائے گا۔ الایار کے ذہن میں ایک ہی پلان تھا، اگر میں یہاں سے چلا گیا تو ابو کو لگے گا کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں، اور اگر واقعی وہ سیٹھ اسلم کے خلاف کچھ چھپا رہے ہیں تو وہ حرکت ضرور کریں گے اور وہی حرکت میرے دوست کی نظر میں آ جائے گی۔ اس کا دوست ہر پل کی خبر الایار تک پہنچائے گا اور الایار دور بیٹھ کر ہر سچ کو آہستہ آہستہ جوڑنا شروع کر دے گا۔ پھر ایک دن اپنے باپ سے آمنے سامنے ہو کر پوچھے گا، آخر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ سیٹھ اسلم کے معاملے میں پیا کے باپ کی مدد کرنے کے بعد الایار اپنی ماں سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ اس کی آواز میں شکوہ بھی ہوتا ہے اور تھکن بھی۔ وہ کہتا ہے اگر میں یہاں نہ آتا تو نہ مجھے پیا سے محبت ہوتی اور نہ ہی میری زندگی اتنی بکھر جاتی۔ یہ سن کر اس کی ماں کے چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے اور وہ فوراً ہاں کر دیتی ہے، بلکہ اپنے دل کی وہ بات بھی کہہ دیتی ہے جو برسوں سے چھپائی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم تو پہلے دن سے یہی چاہتے تھے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کے مسئلے ہم سنبھال لیں گے، تم خوش رہو اور تمہارے ابو بھی سکون میں رہیں گے۔ یہ جملے الایار کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں۔ وہ پہلی بار اپنی ماں کی خوشی پر چونک جاتا ہے اور یہی لمحہ اس کے دل میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ وہ سوچنے لگتا ہے کہیں سب کچھ پہلے سے طے تو نہیں تھا، مگر وہ خاموش رہتا ہے اور جانے کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کہانی کا رخ بدلتا ہے جب سسی کو پتہ چلتا ہے کہ سانول شدید زخمی ہو گیا اور اس کی حالت ٹھیک نہیں، تو وہ فوراً اسے دیکھنے کے لیے پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ زخم دیکھتی ہے اس کی آواز اور اس کا دل کانپ جاتے ہیں۔ وہ غصے اور فکر میں کہتی ہے تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ تمہاری ایک لاپرواہی کتنے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی، مگر اس کے برعکس سانول کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لاپرواہی نہیں تھی، زندگی میں پہلی بار کسی کی مدد کی ہے دل سے، اور اگر اس کی قیمت پہ زخم تو مجھے کوئی افسوس نہیں، میں تکلیف میں نہیں ہوں، میں خوش ہوں۔ یہ سن کر سسی کا دل بیٹھ جاتا ہے اور وہ آہستہ سے کہتی ہے پھر تو شاید تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ سانول چونک جاتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ سسی کہتی ہے تمہارے دل میں اب پیا بس گئی ہے، تمہاری سوچ، تمہاری خوشی، سب کچھ بدل گیا ہے، اس لیے یہ زخم تمہیں درد نہیں دے رہا۔ یہ سن کر سانول کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہوں اور جس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے یا تو وہ میری زندگی کا حصہ بنے گی یا پھر میں اس راستے پر رہوں گا ہی نہیں۔ سسی گھبرا کر کہتی ہے یہ کیسی باتیں ہیں، تمہیں تو میری عمر لگ جائے۔ سانول ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیتا ہے مجھے لمبی عمر کی دعا مت دو۔ اسی رات جب سانول اپنے آدمیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہی وکیل آ جاتا ہے۔ وہ سانول کو غور سے دیکھ کر کہتا ہے تم اتنی دیر سے اپنے دل کی بات چھپا رہے ہو، اپنے عشق کا اظہار کیوں نہیں کرتے، پیا کو سب کچھ کیوں نہیں بتا دیتے؟ سانول آہستہ سے جواب دیتا ہے ابھی وقت نہیں آیا، وقت آیا تو سب کہہ دوں گا۔ وکیل سنجیدگی سے کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کے انتظار میں سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے، روز روز اندر سے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار سچ بول دو۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف وہ مقام ہے جہاں پر ہر کردار اپنے اصل چہرے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ اصل سچ، اصل فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، اور اصل سچ اور اصل فیصلے کو جاننے کے لیے آپ کو میرا چینل لازمی سبسکرائب کرنا پڑے گا۔